بھارت کا 6 اور 7 مئی کی شب پاکستان پر بزدلانہ حملہ، 40 شہری اور 11 جوان بھی وطن پر قربان۔ ترجمان پاک فوج ISPR کے مطابق بھارت کی بزدلانہ کارروائیوں کے نتیجے میں 40 بے گناہ شہری شہید ہوئے، جن میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں، جبکہ 121 افراد زخمی ہوئے، جن میں 10 خواتین اور 27 بچے شامل ہیں۔ پاکستانی افواج نے موقع حق کے تحت بھارتی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا۔ آپریشن بنیاد مرصوص کے ذریعے دشمن کو نشانہ بناتے ہوئے پاکستانی افواج نے دشمن کی پوزیشنز پر انتہائی درستگی سے جوابی حملے کیے۔ وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے پاک فوج کے 11 جاں باز سپوت شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے، جبکہ 78 اہلکار زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق شہداء کی عظیم قربانیاں جرأت، احسار اور بے مثال حب الوطنی کی روشن علامت ہیں، جو ہمیشہ قوم کی یادوں میں زندہ رہیں گی۔ پاکستانی مسلح افواج اور پوری قوم شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہے۔ قوم دشمن کی ہر جارحیت کے خلاف پرعزم ہے اور کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور سرحدوں کی حرمت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی جارحیت کی آئندہ کوشش کا بھرپور فیصلہ کن اور ہر محاذ پر جواب دیا جائے گا۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ سنتاس معاہدے سے چھیڑ چھاڑ کو جنگی اقدام تصور کریں گے اسحاق ڈار۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ کشیدگی بڑھنے اور ہمارے دفاع رد عمل پر کچھ ممالک کا، خاص طور پر امریکہ کو احساس ہوا کہ اگلا قدم بہت خطرناک اور تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے بات کرنے کے بعد سیکرٹری روبیو نے مجھ سے بات کی۔ یہ ٹیلی فونک رابطہ 10 مئی کو اس وقت ہوا جب ہمارا آپریشن تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ سیکرٹری روبیو نے کہا کہ بھارت اب رکنے کے لیے تیار ہے۔ اس پر روبیو کو کہا یقین دہانی کراتے ہیں بھارت دوبارہ کارروائی نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یقین دہانی کرائی کہ اگر ہم جنگ روکنے پر رضامند ہوتے تو وہ بھارت بھی ایسا ہی کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو بھارت سے جامع مذاکرات کے لیے ہمیشہ سے دستیاب ہیں۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، ایک ہاتھ سے تالیاں نہیں بج سکتی، ہم اکیلے یہ حل نہیں کر سکتے۔ یہ سب کے مفاد میں ہے کہ ایسے مسائل کو زیادہ تاخیر سے بچایا جائے۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان پر کوئی بڑا مالی اثر نہیں پڑے گا۔ برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کشیدگی کے باعث کسی نئے معاشی جائزے کی رپورٹ کی ضرورت نہیں۔ IMF کے ساتھ بجٹ پر بات چیت 14 سے 23 مئی تک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی مسائل جلد حل ہونے کی توقع ہے۔ بھارت کو یک طرفہ طور پر معطل سنتاس معاہدہ واپس بحال کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں، جو صدر ٹرمپ کی ثالثی سے ممکن ہوا۔ چیزیں معمول کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیر کو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بہتری دیکھی گئی۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان پر کوئی بڑا مالی اثر نہیں پڑا۔ اثر کا انتظام موجودہ بجٹ میں کیا جائے گا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے $7 ارب کے قرض پروگرام کی دوسری قسط جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مودی کے خطاب سے لگتا ہے کہ انہیں ابھی تک مکمل چین نہیں آیا۔ اسلام آباد قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ مودی کے خطاب سے لگتا ہے کہ انہیں ابھی تک مکمل چین نہیں آیا۔ ایک بیان میں عمر ایوب نے کہا کہ بانی PTI نے 4 سال پہلے کہا تھا کہ مودی فالس فلیگ آپریشن کر کے ملبہ پاکستان پر ڈالے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مودی کے خطاب سے لگتا ہے کہ انہیں ابھی تک مکمل چین نہیں آیا۔ ہمت ہے تو فاشسٹ مودی پاکستان پر دوبارہ حملے کا شوق پورا کر لے۔ پاکستانی قوم اور افواج متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ خیال رہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کیا، لیکن وہ آف کلر نظر آئے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں پہلگام واقعے کو ظلم قرار دیا اور پاکستان پر روایتی الزامات کو دہرایا۔